بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم. ناظرین، ایک طرف تو پاکستان بھر سے افغان مہاجرین کا انخلا زور و شور سے جاری ہے. پکڑ دکڑ، گرفتاریاں، کریک ڈاؤن آپریشن اور پھر جیلوں میں ڈالنے کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانیوں کے حوالے سے گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے اور دکانوں میں تلاشی لی جا رہی ہے. ان کو سہولیات پہنچانے والوں کے خلاف جو ہے وہ سختی کی جا رہی ہے، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اور وہیں پر پاکستان میں جن افغانیوں نے جعلی دستاویزات بنائے ان کے خلاف بھی بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اب اس حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آج تیل کے خیز یہ خبر ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ افغانیوں نے پاکستان کے جعلی دستاویزات، جعلی شناختی کارڈ بنا کر پاسپورٹ حاصل کیے اور بیرون ملک جا کر مقیم ہوئے ویزا لے کر، اور وہاں بیٹھ کر جرائم میں ملوث پائے گئے. اور اس حوالے سے تیل کا خیز خبر نے، تیل کے خیز رپورٹ میں اور اس حوالے سے جو خبریں آ گئی ہیں، اس نے پول کھول دیا ہے ان افغانیوں کا جو پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کا کھا پی کر پاکستان کے دستاویزات بنا کر دوسرے ممالک میں بھی جا کر پاکستان کو بدنام کریں. اور پاکستان کے اندر بھی ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں کہا یہ جا رہا مبینہ طور پر افغانیوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان کو بڑا سوچنا ہوگا. اب یہ جو 5 لاکھ افغانی ہیں ان کی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتایا کہ اس میں پاکستان کے جو ملوث کردار ہیں، جس میں پاکستان کا نادرہ کا عملہ، پاکستان کے یونین کونسلز کا عملہ، پاکستان کے 62 افراد اور پاکستان کے جو امیگریشن عملہ اور پھر پاسپورٹ عملہ، یہ وہ سارے ملوث پائے جاتے ہیں. اور اسی بنیاد پر ہی یہ جو لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں نے جعلی دستاویزات بنا کر بیرون ملک ویزے لیے اور پاکستان کو وہاں جا کر بدنام بھی کرتے ہیں. اور آج اسی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے جو بھی بیرون ملک جانا چاہتا ہے. تو ناظرین، ان تمام تر معاملے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن ہو، یا پھر افغانیوں کے انخلا کے حوالے سے اپڈیٹس ہوں، یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہوں، یا پھر پاکستان افغانستان کے بارڈر میں جو کشیدگی ہو، یا پھر مذاکرات کا معاملہ ہو، افغانستان کے اندر جو افغانیوں کے اپنے ہی شہریوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے، اور پھر دنیا بھر میں امریکہ، یورپ، جرمنی، پوری دنیا میں جہاں جہاں ایران میں آپ کے پڑوس میں افغانیوں کے حوالے سے جو پازیٹیو اور نیگیٹو خبریں ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے. تو کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے افغانیوں کے حوالے سے، تو اس حوالے سے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف، جہاں پر پورے پاکستان میں افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن زور و شور سے جاری ہے. وہیں پر 5 لاکھ سے زیادہ افغانیوں نے یہ جعلی دستاویزات کیسے بنائے، پاسپورٹس کیسے بنائے، اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور یہ سوالات پاکستان کے ریاستی اداروں کے لیے یقیناً ایک حیران کن طور پر جو ہے لمحہ فکریہ بھی ہے. 5 لاکھ سے زائد افغان پاکستانی پاسپورٹس پر بیرون ملک مقیم جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں. اس حوالے سے دستاویزات اور پاسپورٹ پر سعودیہ سمیت دیگر ممالک گئے. یہ جو 5 لاکھ افغانی تھے جنہوں نے پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ بنایا، جعلی پاسپورٹ بنایا، ویزے لیے، اور پھر 5 لاکھ سے زیادہ افغان شہری پاکستان سے جو یہ دستاویزات بنا کر جعلی پاسپورٹ بنا کر سعودیہ سمیت دیگر ممالک گئے. یعنی سعودی عرب میں تو آپ کو پتا ہے، میں پہلے بھی بار آ کے چکا ہوں کہ جتنے بھی افغانی گئے وہ سارے پاکستان کی جعلی شناختی کارڈ کے ذریعے گئے ہیں. پھر وہاں گئے اور پھر اس کے بعد وہاں پر قتل و غارت، بطہ گھوری، اغوا برائے تاوان جیسے جرائم میں ملوث پائے گئے. اور پھر اب یہ تمام تر افغانی جتنے ملوث پائے جاتے ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے، بدقسمتی سے کیونکہ پاکستان کے دستاویزات پر جاتے ہیں تو یہ سارا پاکستان کے کھاتے میں شامل کیا جاتا ہے، اور ڈیٹا نادرہ نے حاصل کر لیا ہے یہ کون کون سے افغانی ہیں. تمام تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. وزارت داخلہ حکام کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کو بریفنگ دی گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور یہ بتایا گیا قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کو وزارت داخلہ حکام نے اپنی بریفنگ میں کہ 5.5 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کا پاکستانی پاسپورٹ پر بیرون ملک مقیم ہونے کا انکشاف ہوا ہے. وزارت داخلہ حکام نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتایا کہ 5.5 لاکھ سے زائد افغان شہری پاکستانی پاسپورٹ پر بیرون ملک مقیم ہیں. یہ پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب سمیت دیگر ممالک گئے اور وہاں پر اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر کیا. یہ وہاں جرائم میں ملوث ہیں. جرائم پیشہ افغان شہری جرائم جو ہیں وہ افغان شہری کرتے ہیں جو پاکستان کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں. یعنی جرائم
سارے یہ چیزیں افغانی کرتے ہیں اور پھر اس کا سارا معاملہ پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ پاکستانی شہریوں کے بڑے جرائم میں اتنا حصہ نہیں ہوتا، یہ لوگ ہی جو افغانی ہیں وہ قتل، بطخ خوری، اغوا برائے تاوان اور دیگر بڑے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ پھر جو وزارت داخلہ کے حکام نے جو بتایا کہ ہم نے 5 لاکھ سے زیادہ افغان شہریوں کا ڈیٹا نادرا کے ذریعے حاصل کیا، اب ہم نے 18 سے 20 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا بھی ڈیجیٹل طور پر جمع کر لیا ہے، ہمارے پاس اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اب سیکرٹری داخلہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ چند ماہ قبل سعودی عرب سے بڑے پیمانے پر پاکستانی نکالے گئے، کئی افغان شہری پاکستانی بن کر سعودی عرب میں مقیم تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ تمام شہریوں کے ریکارڈ موجود ہے اور تصدیق فوراً کی جاتی ہے پاکستان کے اندر۔ شہری کی شناخت کی تصدیق کے بعد ہی پوچھا جاتا ہے کہ اسے کیا معاونت چاہیے۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں کے اپنے اپنے قوانین ہیں، ہر جگہ وکیل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، کئی ممالک صرف اپنے ملک کے وکیل کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ملک گرفتار پاکستانیوں کی اکثریت معمولی نوعیت کے جرائم میں ملوث ہوتی ہے، زیادہ تر گرفتاریاں اوور اسٹے، شناختی فراڈ یا بینک فراڈ کی ہوتی ہیں، جبکہ قتل، منظم جرائم یا دہشت گردی میں پاکستانی شہری نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کے بڑھتے واقعات پر وزیراعظم کی ہدایت پر متعدد ممالک کے دورے کیے، یہ وزارت داخلہ کی جانب سے بتائی گیا سیکرٹری، اور کہا گیا کہ پنجاب کے کئی اضلاع سے بڑے پیمانے پر غیر قانونی بیرون ملک روانگی کے کیسز سامنے آئے۔ گجرات، وزیرآباد، شیخ پورہ اور لاہور سے انسانی اسمگلنگ کے منظم نیٹ ورک چل رہے ہیں۔ انسانی اسمگلرز دبئی اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک مختلف مقامات پر سرگرم ہیں۔ معصوم نوجوانوں کو لاری دے کر 43 سے 50 لاکھ روپے تک وصول کیے جاتے ہیں۔ انسانی اسمگلرز نوجوانوں کو یورپ پہنچانے کے بہانے غیر قانونی رستوں پر دھکیل دیتے ہیں اور کئی پاکستانیوں کو 6 سے 8 ماہ تک جبری محنت اور غیر انسانی حالات میں بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ افغانیوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کو بلکہ خبر بھی دی تھی کہ 1300 افغانیوں نے اب سعودی عرب جا کر اپنے جو پاسپورٹ ہیں وہ سرنڈر کر دیے تھے۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھا، ایک وجہ تھی۔ اب یہ افغانی پاکستان میں دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان کے اندر پاکستان کا نادرا کا عملہ، پاکستان کے یونین کونسل، پاکستان کے بااثر افراد، پاکستان کے وہ جو الیکشن لڑنے والے بااثر شخصیات جو اپنے ووٹ بنانے کے چکر میں جو ہے ان کے شناختی کارڈ بنوائے جعلی طریقوں سے، اور پھر اپنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بدقسمتی سے ہمارے درمیان ہمارے لوگوں میں کہ وہ 5-5 لاکھ روپے لے کے افغانیوں کو اپنی فیملی ٹری میں شامل کروایا، اپنے خاندان کا حصہ بنایا، اور ان کو پھر اس طرح جعلی دستاویزات اور شناختی کارڈ مل گئے اور پھر وہ پاسپورٹ بنا کر ویزے لے کر بیرون ملک چلے گئے۔ اب اس حوالے سے جب سعودی عرب نے 1300 جب افغانیوں نے اپنے پاسپورٹ سرنڈر کیے تو اس وقت سعودی عرب نے یہ 1300 پاسپورٹ سرنڈر کرنے والا ایشو پاکستان کے سامنے رکھا اور سارے سرنڈر پاسپورٹ پاکستان کو دیے، تو اس پر تحقیقات ہوئی اور 60 کے قریب پاکستان کا FIA کا عملہ، امیگریشن کا عملہ، نادرا کا عملہ، یونین کونسلز کا، یہ بااثر شخصیات، بہت سارے لوگ بے نقاب ہوئے، بہت سارے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا، سزائیں ہوئی، جیلیں ہوئی، اور اس حوالے سے یقیناً یہ تمام تر جو سزائیں جیلیں ہوئی ان کے حوالے سے سخت قانون ابھی بھی عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جن جن لوگوں نے پیسے لے کر افغانیوں کے جعلی دستاویزات بنائے، شناختی کارڈ بنائے، اور اس وجہ سے ابھی بھی بلکہ کچھ خبریں تو ماضی میں یہ بھی گردش کرتی رہیں کہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، یعنی کوئی کہہ رہا تھا کہ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 40 لاکھ اس طرح کے فگرز بھی آ رہے ہیں کہ اتنے لوگوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے پاکستان کی خاطر۔ وزیرستان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، بلوچستان کے حوالے سے، KPK کے حوالے سے، یہاں تک کہ راولپنڈی، اسلام آباد، پنجاب، سندھ میں بھی اس طرح کے جعلی شناختی کارڈ، جعلی دستاویزات بنائی گئی، اور اس میں پاکستان کا نادرا کا عملہ، پاکستان کے بہت سارے ادارے، امیگریشن عملہ، بہت سارے ادارے ملوث سے، بہت سارا زیادہ جو ہے بااثر افراد شامل تھے جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ پیسے لے کر بنوائے، اور اس پورے پروسیس کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے پوری دنیا میں اس حوالے سے، اور پاکستان کو اس حوالے سے سخت پالیسی اپنانی ہوگی، اور افغانیوں کے انخلاء کے حوالے سے، کریک ڈاؤن کے حوالے سے بھی جو پالیسی یک طرفہ ناکام مجھے نظر آ رہی ہے، پوری قوم کو ناکام نظر آ رہی ہے، حالانکہ اس طرح کا کردار نظر نہیں آ رہا ہے یقیناً، بلکہ کہا یہ جا رہا تھا جب افغانستان پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، معاملات خراب ہوئے، تو اس کے بعد تو کہا جا رہا تھا اب تو دن رات کر کے افغانیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا، آپریشن ہوگا، کاروائیاں ہوں گی، لیکن وہ آپریشن، وہ کاروائیاں بھی ایک رسمی کاروائیاں نظر آئی ہیں، اور ابھی بھی جو افغانی جا رہے ہیں وہ ڈر خوف سے خود ہی
اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں، ورنہ آپریشن کے ذریعے تو بہت قلیل تعداد میں افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، ورنہ حالانکہ پنجاب نے افغانیوں کے حوالے سے اطلاع دینے والوں کو 10,000 اعلان کا بھی کیا، لیکن کچھ خبریں تو یہ بھی آ گئی کہ اب جو بتاتے ہیں، جو ڈیٹیل بتاتے ہیں افغانیوں کے حوالے سے، پولیس جو ہے نا یا جو متعلقہ ادارے ہیں وہ الٹا ان افغانیوں کو بتا دیتے ہیں، اور وہ افغانی جا کے اس شخص کو، ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے خلاف شکایت کیوں کی۔ تو اب اس والے سے بلکہ ایک خبر بندے نے مجھے یاد آ رہا ہے کمنٹس کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو انعام دینا چھوڑ دیں، آپ متعلقہ پولیس اہلکاروں کو، متعلقہ ایس ایچ او کو کہیں کہ فی افغان 10,000 روپے آپ کو دیا جائے گا، تو دیکھیں پھر کیسے نہیں نکلتے ہیں۔ تو یقیناً پولیس کو بڑا کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہ جو رشوت اور دیگر چیزوں کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں، اس سے چند لوگ ایسا حرکتیں کرتے ہیں پولیس کے اندر بھی، تو ان سے کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور پھر افغانیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کر کے، سخت کارروائی کر کے ان کو پاکستان سے نکالنا ہوگا، تاکہ پاکستان میں امن آ سکے، پاکستان میں سکون آ سکے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکے، اور پھر پاکستان میں روزگار سمیت دیگر معاملات میں بہتری آ سکے۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلاء یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔